فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اپنی خلوت رحمان کے نام کر دیں تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے۔ یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے علم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ وہ رب جسے اپنے محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ دنیا کا خوبصورت ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لوگے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لوگے۔ کتنے پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعائیں کا سلسلہ قائم ہے۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر ہی نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کے لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بنا وجہ جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔
چاہت سے نصیب تک کا فاصلہ ہے۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے۔ تم بس دعا مانگو، باقی اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ کبھی سوچا ہے کیوں تہجد اتنی پاورفل ہے کہ الحمدللہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں 99% قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نماز فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقتور نماز ہے کہ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیاں رات کے وقت بہت ہی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو انسان کا کاموں میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ یہ جو وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ملاقات ہوتی ہے بندے کی رب سے۔ تہجد کی دعا کو ہلکے میں نہ لینا، بہت پاورفل نماز ہے، لیکن یاد رکھے کہ کوئی بھی نفل نماز تبھی اثر کرے گی جب پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی۔ پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھے، تبھی تہجد اثر کرے گی۔